نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ خود آدمی کے اندر طلب بھی ہونی چاہیے پوچھ کر چلنے کی، اور ذمہ داروں کی ذمہ داری بھی ہے کہ وقتاً فوقتاً فکر کی بات، تجربے کی بات، تربیت کے نئے انداز سامنے آتے رہیں اور ذمہ دار پیش کرتے رہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پڑھاتے ہوئے پڑھنے کی عادت رہنی چاہیے۔ پڑھاتے ہوئے پڑھنے کی عادت رہنی چاہیے۔ آدمی جب پڑھانے بیٹھ جاتا ہے تو جتنا اس نے تجوید پڑھا تھا، جتنا اردو سیکھا تھا، جیسی اس کی تحریر اور ہینڈ رائٹنگ تھی، جتنی دعائیں اسے یاد تھی، جتنی کتابوں کا اس نے مطالعہ کیا تھا، جیسے تقریر کرنا پڑھنے کے زمانے میں آتا تھا، بس وہ اتنی ہی سطح پر ہے۔ تجوید کا کوئی نیا انداز، تحریر کو بہتر کرنے، اپنے مطالعے کو بڑھانے، نیا مضمون سیکھنے کا کوئی جذبہ اگر استاد کے اندر نہ ہو تو ایسا استاد طلباء کے لیے کبھی مثالی نہیں بن سکتا، اور ایسی تدریس نہ استاد کے علم میں ترقی کا ذریعہ بنے گی، نہ طلباء کے علم میں ترقی کا ذریعہ بنے گی۔ ہم انتظار میں ہیں کہ پڑھانے والی ہماری بہنیں مدرسے میں جو کتابیں مومنہ کورس کی طالبات پڑھ رہی ہے، کیا ہمیں ان کتابوں کی ضرورت نہیں ہے؟ ہم اسے سیکھیں گے، جو کتاب دی گئی ہے صرف وہی پڑھیں گے، دوسرے کی کتاب نہیں پڑھیں گے۔ جب تک ہم سے کہا نہیں جائے گا اس وقت تک ہم نہیں پڑھیں گے۔ یہ تو بے طلبی کی بات ہے۔ تجوید کا معیار، آج 2 اساتذہ کو گجرات روانہ کیا گیا، عورتوں کو بزرگوں کی صحبتیں، مذاکرے کی مجلسیں، براہ راست اور ڈائریکٹلی استفادے کا موقع نہیں ملتا ہے، تو خود فکر ہونی چاہیے کہ ہماری علمی ترقی اور ہماری عملی ترقی کا بھی نظام بنائیے۔ بھوک کا پیدا نہ ہونا آدمی کے بیمار ہونے کی علامت ہے، اور بھوک کا پیدا ہونا آدمی کے صحت مند ہونے کی علامت ہے۔ علم کی طلب کا پیدا ہونا آدمی کی روح اور آدمی کے دل کے صحت مند ہونے کی علامت ہے، اور علم کی طلب کا پیدا نہ ہونا آدمی کے دل اور روح کے بیمار ہونے کی علامت ہے۔ تو سب سے پہلی درخواست یہی ہے، ہمیں اپنی ساری معلمہ سے، چاہے وہ انگریزی پڑھانے والی ہوں، چاہے وہ اردو پڑھانے والی ہوں، چاہے وہ تجوید پڑھانے والی ہوں، چاہے وہ حفظ پڑھانے والی ہوں، کہ ہمیں پڑھاتے ہوئے پڑھنا بھی ہے۔ ہم معلم بن گئے، ہم متعلم کیسے بنے؟ علم تو سمندر ہے، علم تو سمندر ہے، اور جتنا ہم علم اور عمل کے اعتبار سے آگے بڑھیں گے، ہماری شاگردائیں بھی ہمارے ساتھ آگے بڑھیں گی۔
آدمی پرانے کپڑوں پر راضی نہیں ہوتا، پرانے فون پر راضی نہیں ہوتا، پرانے چپل پر راضی نہیں ہوتا، پرانے علم پر راضی ہو جاتا ہے، باسی مطالعے پر راضی ہو جاتا ہے، باسی کھانے باسی ناشتے پر راضی نہیں ہوتا۔ پڑھنے کے زمانے کا جو مطالعہ تھا وہی ہے، تقریر کرنے کے جو چند الفاظ تھے وہی ہے، نئے الفاظ کو نہیں سیکھا گیا، نئے اشعار کو نہیں سیکھا گیا، نئی تعبیرات کو نہیں سیکھا گیا، نئے مضامین کے لیے ورق گردانی اور کتابوں کو ٹٹولا نہیں گیا۔ اگر پڑھانے والوں کا مطالعہ اور عمل نہ بڑھے اور طالبات کا علم اور عمل بڑھتا رہے تو ظاہر ہے کہ استاد کا ہلکا پن آ جائے گا شاگرد کے دل میں، نہیں آنا چاہیے لیکن آ جائے گا۔ ہم نے بعض بہنوں سے کہا تھا کہ وہ اپنی تجوید کی فکر کرے، تجوید کا کچھ نظام بنائے، آن لائن آف لائن نظام بنائے۔ ہمیں تعجب ہوا کہ معلمات کے شوہر نظر نہیں آئے۔ کیا مفتی عاصم صاحب موجود تھے؟ 26 ضلع کے 200 پیرنٹس موجود تھے، لیکن پڑھانے والی بعض بہنوں کے خاندان کا کوئی فرد نظر نہیں آیا۔ ہماری معلومات کے مطابق آئے ہوں گے لیکن ہمارے علم میں نہیں آیا۔ تو گھی بانٹنے سے صحت نہیں بنتی ہے، گھی کھانے سے صحت بنتی ہے، دوا بانٹنے سے صحت نہیں بنتی ہے، دوائی کھانے سے صحت بنتی ہے۔ میرا شوہر، میرے بھائی بہن، میرا خاندان، میری بستی، میرے پڑوسی وہ زیادہ مستحق ہیں کہ ان کو لایا جاتا، ان کو دعوت دی جاتی، یاد دہانی کی جاتی، دوستی کی جاتی۔ پہلے انسیت ہے، پھر محبت ہے، پھر اطاعت ہے۔ پہلے مانوس کیا جاتا ہے، محبت کی جاتی ہے، پھر منوایا جاتا ہے۔ آدمی جب نگلتا ہے تو نکلتا ہے، دل اور پیٹ کا راستہ قریب ہے، پیٹ میں ڈالتا ہے تو دل میں بھی آتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے پڑوسنوں کو کھلائے پلائے، دل جیتے اور ان کو دین سے قریب کرنے کی فکر کرے۔ تو پہلی بات پڑھاتے ہوئے پڑھنا ہے۔ صرف پڑھانا کام نہیں ہے، پڑھنا بھی بہت بڑا کام ہے۔ جتنا پڑھیں گے اتنا اچھا پڑھائیں گے، جتنا پڑھیں گے اتنے اپنے علم اور عمل میں ترقی ہوگی۔ دوسری بات، مدرسہ یہ صرف مدرسہ نہیں ہے، کہف صرف مدرسہ نہیں ہے۔ چند بچوں کو، چند بچیوں کو نورانی قاعدہ حفظ کرا دینا، عالم بنا کے فارغ کر دینا، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ مدرسہ کہف ایک تحریک ہے، ایک مشن ہے، اس تحریک سے لوگوں کو جوڑنا۔ یہاں پر نکاح طلاق کی کونسلنگ ہوتی ہے، یہاں تاجروں کو تجارت کا دین بتلایا جاتا ہے، یہاں سود چھوڑ دینے کی تدابیر ہوتی ہے، یہاں ملک کے بگڑتے حالات کے بارے میں باشعور کیا جاتا ہے، اللہ والوں سے جوڑا جاتا ہے، اور ریل اسٹیٹ کا دین، تقسیم جائیداد کا دین، مستقل اس پر کتابیں لکھی جاتی ہے، اسکول کھلوائے جاتے ہیں، اسکول کے ٹیچرز کی ٹریننگ دی جاتی ہے، اور رفاہی کاموں کی ترغیب، علماء کو جمانا، علماء کی خدمت کرنا، عالمات کی خدمت کرنا، ان کو خدمت کے میدان دینا، مختلف مکاتب کو سنبھالنا، شہروں میں، دیہاتوں میں، صوبوں میں، یہ سب کام کہف الایمان کرتا ہے۔
اگر ہم صرف ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں، وقت پر آ رہے ہیں، وقت پر جا رہے ہیں، لیکن مشن کا حصہ نہیں بن رہے ہیں، ہم درد نہیں بن رہے ہیں، درد میں شریک نہیں ہو رہے ہیں، تو ہمارا تعلق ایک ملازم کا ہو گیا، صرف ایک نوکر کا تعلق ہو گیا، خاندان کے ایک فرد کا تعلق نہیں ہوا۔ رسمی قسم کا تعلق تو ہوا، لیکن فکر کے اعتبار سے تعلق نہیں ہوا۔ کہاں کہاں سے لوگ یہاں پر آتے ہیں، کیسے کیسے استفادہ کر کے جاتے ہیں، اور گجرات سے، کرناٹک سے لوگ آنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کو دیکھیں گے مثالی استاد کی نظر سے، آپ کے لباس، آپ کے پڑھانے کے انداز، آپ کے پڑھنے کے انداز، آپ کی فکری سطح، آپ کی عملی سطح کی وہ نقالی کرنا چاہتے ہیں۔ تو آنے کے بعد واقعی ہماری زندگیاں اس طرح کی مثالی اور نمونہ محسوس ہونی چاہیے۔ تو دوسری بات یہی ہے کہ آپ صرف نوکری اور ملازمت نہ سمجھیے، مشن کا حصہ بنیے، تحریک کا حصہ بنیے۔ اور تیسری بات، جیسے طالبات سے کہا جاتا ہے، طلبات سے کہا جاتا ہے، ہر آنے والے سے کہا جاتا ہے، وہاں پر مردانے میں ایک ایک استاد سے بار بار ہر مشورے میں کہا جاتا ہے، حافظ ہیں، عالم ہیں، مفتی ہیں، سال لگائے جماعت میں جاتے ہیں، بزرگوں کی مجلس میں جاتے ہیں، پھر بھی ہر استاد سے کہا جاتا ہے کسی اللہ والے کو اپنی زندگی کا مشیر بناؤ، کسی معتبر عالم دین کو اپنی زندگی کا مشیر بناؤ، اپنے شوہروں کو ان سے جوڑو، اپنے ماں باپ کو ان سے جوڑو، اپنے بھائی بہنوں کو ان سے جوڑو۔ صرف ایک ٹائر کے بننے سے گاڑی نہیں چلتی، سمجھایا جاتا ہے ہمیشہ سارے افراد خاندان کا بننا یہ مسئلہ ہے۔ ہم پردے والے بن گئے، دوسرے پردے والے نہیں بنے، ہم بیعت سے بچنے والے بنے، دوسرے بھائی بہن نہیں بنے، ہم میراث شریعت کے ضابطے کے مطابق تقسیم کرنے والے بنے، بھائی بہن نہیں بنے، ہم شادی کی رسومات کے ناجائز اور بے بنیاد ہونے کو ہم جاننے والے بنے، لیکن ہمارے خاندان کے دوسرے افراد نہیں بنے، تو بے دینی ختم نہیں ہوگی اور ایک خاندان بھی مثالی نمونہ بن نہیں پائے گا۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں جیسے شادیوں کے لیے سفر ہوتا ہے، شاپنگ کے لیے سفر ہوتا ہے، میکے کے لیے سفر ہوتا ہے، رشتہ داروں کے لیے سفر ہوتا ہے، ایسے آپ شہر کے اکابر علماء کو اپنا مشیر بنائیں، زندگی کے ہر قدم پر مشورہ کریں، اور آپ لکھوا کر لائیں کہ انہوں نے ہم سے مشورے کا تعلق قائم کیا۔ اپنے شوہر کے ساتھ جائیے، اپنے بھائی کے ساتھ جائیے، اپنے والد کے ساتھ جائیے۔ یہ تیسری بات ہے کہ کسی معتبر عالم دین سے رابطہ۔ شعبہ خواتین، ہماری بچیوں کی تعداد، طالبات کی تعداد بڑھے، جب تک کوئی محبت بانٹنے والی بہن یہاں پر نہیں بیٹھے گی، استقبال کرنے والے، قدر کرنے والے، آنے والوں کے دکھڑے سننے والے، ان کا دل جیتنے والے جب تک یہاں پر نہیں بیٹھیں گے، ایسی مائیں، ایسی بہنیں جن کے پاس بیٹھ کر اللہ یاد آ جائے، جن کے پاس بیٹھ کر آخرت یاد آ جائے، جن کے پاس بیٹھ کر قرآن کا شوق آ جائے، جن کے پاس دیکھ کر تواضع اور اخلاق آ جائے، جب تک ہم ایسے نہیں بنیں گے اس وقت تک یہاں پر خواتین کا نظام مضبوط نہیں ہوگا۔ بیماری میں مزاج پرسی کر کے دل جیت لیا، جنازوں میں جنازے نہلا کر دل جیت لیا، جنازے نہلانے کی ٹریننگ دی گئی یہاں پر، جنازہ نہلانے سے کتنا جلدی دل جڑ جاتے ہیں۔
شادی سے پہلے اڑوس پڑوس کی لڑکیوں کو، خواتین کو بٹھا کر شادی کا دین سکھلایا، وہ لڑکی بھی آپ سے جڑ گئی، آنے والے خاندان کو بھی جوڑ دیا۔ تو خواتین کا نظام اور عورتوں کا نظام مضبوط بنے گا، ان سے صرف رسمی تعلق نہیں بلکہ ان کی عمر کے اعتبار سے ان کو بڑا پن دیتے ہوئے ان کا دل جیتنے کی کوشش کرنا۔ ایک ایک ماں ایسی ہے کہ وہ دو بیٹوں دو بیٹیوں کے خاندان کی ذمہ دار ہے، ان کے ساتھ 4 بہنیں 4 بھائی ہیں، ان کے ساتھ سمدنے ہیں، ان کے ساتھ جٹھانیاں ہیں، ان کے ساتھ دیورانیاں ہیں۔ ایک پیشنٹ کا صحیح علاج ہو جاتا ہے تو پورے خاندان کو لاتا ہے وہ۔ ہم اپنے خاندان کی کتنی خواتین کو لا سکے، ہم اپنی پڑوسنوں کو کتنا لا سکے۔ عطر کی خوشبو مہکے بغیر بھی کہیں رہتی ہے، اور مہکنے کے بعد آدمی خریدنے سے کب تک رک سکتا ہے؟ اپنے پاس آنے والی طالبہ لڑکی بیمار ہو گئی، اس کے لیے عیادت کی گئی، عیادت کی دعا پڑھی گئی۔ آنے والی بچی کے گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا، اس کے اوپر تسلی کے 2 بول بول دیے گئے، بچی کی کمی کا احساس کیا گیا، طالبہ کا روحانی تعلق ہو جائے گا استانی ماں سے۔ اس کی بہت ضرورت ہے کہ شعبہ خواتین کو جیسے اپنی محنت سے مضبوط کیا جائے گا، ویسے محبت اور دعا کی بھی ضرورت ہے۔ اور یہ بات ہمیشہ دہرائی جاتی ہے کہ اینٹوں میں مضبوط تعلق نہیں ہوگا، دیوار مضبوط نہیں ہوگی۔ عملے کا، اسٹاف کا، ایک معلمہ کا دوسرے معلمہ سے اپنائیت کا تعلق، ایک دوسرے کی خوبیاں لینے کا تعلق، ایک دوسرے کی ترقی سے خوش ہونے کا تعلق، ایک دوسرے کے کام میں ہاتھ بٹانے کا تعلق، جیسے گھر میں 2 بہویں کرتی ہیں، جیسے گھر میں 2 بہنیں کرتی ہیں، ایک خاندان کے افراد کی طرح۔ جب تک یہ تعاون کا مزاج ہے لیکن مزید بڑھانے کی فکر کی جائے تو نظام میں پختگی آئے گی۔ دوسری جگہوں پر مدرسہ کھلتے وقت دستخط کروائی جاتی ہے اور واپسی کے وقت بھی دستخط کروائی جاتی ہے۔ یہاں پہ دستخط ہوتی ہے؟ ہاں؟ اصول کو توڑا جائے گا تو قانون بنتے جائیں گے، نظام پر عمل نہیں کیا جائے گا تو قانون بنتے چلے جائیں گے۔ دھکے سے گاڑی زیادہ دور تک نہیں چلتی ہے، فکر مندی سے چلتی ہے۔ پھر رجسٹر رکھنا پڑے گا کہ کون کتنے بجے آئے تھے۔ بے اصولی قوانین کو سخت کر دیتی ہے، جتنا ہم بے اصولی کرتے جائیں گے اتنے قوانین سخت ہوتے جائیں گے۔ اب ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں تو امید یہی ہے کہ آپ سب تہجد پڑھتے ہوں گے، آپ سب فجر کی نماز اہتمام سے پڑھتے ہوں گے، آپ سب کے پارے 2 پارے پڑھنے کی تلاوت کی مقدار ہوگی، آپ کی کبھی سورہ یاسین، سورہ واقعہ، سورہ ملک، سورہ سجدہ کا ناغہ نہیں ہوتا ہوگا۔ ہمیں اس بات کی امید ہے کہ نصاب دینیات میں آپ جتنی سنتیں پڑھا رہے ہیں اس کا نمونہ آپ ہیں، جتنی دعائیں آپ پڑھا رہے ہیں اس کا نمونہ آپ ہیں۔ ہمیں یہی امید ہے آپ سے کہ آپ کا کسی سے رشتہ کٹا ہوا نہیں ہوگا۔ آپ کی دعا کی مقدار اور درود شریف کی کثرت کا مزاج جمعہ کے دن ضرور آپ کا بنا ہوا ہوگا۔
اللہ تعالیٰ سے مناجات، اللہ تعالیٰ سے دیر دیر تک بات چیت کرنے کی عادت، لمبے لمبے سجدوں کی نورانیت آپ کے چہروں سے ٹپک رہی ہوگی، ہم یہی آپ سے امید کرتے ہیں، کیونکہ جو خود اللہ سے جڑا ہوا نہیں ہے وہ دوسروں کو کیا جوڑے گا؟ جو خود غافل ہے وہ دوسروں کو ذاکر کیا بنائے گا؟ جس نے خود اللہ سے محبت کی لذت نہیں پائی ہے، دوسروں کو اللہ سے محبت کی لذت کیا بتلائے گا؟ ہمیں اس بات کی امید ہے کہ صبح و شام درود شریف اور تیسرا کلمہ اور استغفار کی کم سے کم 3 تسبیحات آپ کے ذریعے سے ضرور ہوتی ہوگی۔ پردے کا اہتمام پڑوسی مردوں سے، چچا زاد، خالہ زاد، بھائیوں سے پورا کیا جاتا ہوگا۔ شریف پردے کا آپ مثالی نمونہ ہوں گے، ہم اس بات کی امید کرتے ہیں۔ ابھی میں ایک اسکول کے پروگرام سے آ رہا ہوں جہاں پر 3000 طلبہ پڑھتے ہیں، 9ویں اور 10ویں کے طالبات کو بٹھایا گیا۔ ابھی ایک طالبہ نے پوچھا کہ مولانا میں بتائیے خالہ زاد، پھوپھا زاد، بھائیوں سے پردہ کیسے کیا جائے؟ بچیاں پوچھ رہی ہیں نماز سے پہلے، نماز کے بعد کی سنتیں کیسی پڑھی جائے؟ ہم 8 بجے سے لے کر 6 بجے تک مدرسے میں رہتے ہیں، اسکول میں رہتے ہیں۔ اسکول کی طالبات پوچھ رہی ہیں، کسی مدرسے کی طالبہ نہیں، کہ دعا کے آداب کیا ہے، قبولیت کے اوقات کون سے ہیں۔ جمعہ کا دن آپ کا مقبول اوقات کی قدردانی میں گزرتا ہوگا، عصر سے مغرب تک کا وقت، اور جمعہ کے دن تہجد میں اٹھنے کا خاص اہتمام، فکر رہتی ہوگی کہ پیر کے دن کیسا روزہ رکھے، جمعرات کے دن روزہ کیسے رکھے۔ بیماریاں آ رہی ہیں، کمزوریاں بڑھ رہی ہیں، اب آخرت کی تیاری مجھے کرنا ہے، پتہ نہیں میری موت کیسے آئے گی، پتہ نہیں میری قبر کیسے ہوگی۔ آخرت کا غم بے قرار ضرور کرتا ہوگا آپ کو۔ اپنے انفرادی معمولات کا اہتمام ضرور، آپ جب یہاں پر آتے ہوں گی تو اشراق پڑھ کے آتی ہوں گی، اور جب آپ چاش کا وقت ہو جاتا ہے 9:30 10 بجے کے قریب تو آپ چاش کی نماز بھی پڑھتے ہوں گے۔ جب مغرب کا وقت ہو جاتا ہے تب اوابین بھی پڑھتے ہوں گے۔ اوابین تو توابین کی نماز ہے، توبہ والوں کی نماز ہے۔ نفل پڑھے بغیر اللہ سے محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے، نفل پڑھے بغیر محبت کا دعویٰ اللہ سے جھوٹا ہے۔ نوکری کے اوقات ہے 9 بجے سے 5 بجے تک، آدمی اسی وقت میں آتا ہے اور سیٹ سے کہہ رہا ہے مجھے آپ سے محبت ہے، تو وہ جھوٹا ہے۔ سیٹ سے محبت ہوتی تو بجائے 9 بجے کے 8 بجے آتا، بجائے 6 بجے جانے کے 9 بجے جاتا، 8 بجے جاتا۔ سیٹ آپ تھک گئے، آپ جاؤ میں دیکھ لیتا ہوں، بند کر کے آتا ہوں۔ نفل کام کرنے پڑتے ہیں دوستی بڑھانے کے لیے، نفل پڑھنا پڑتا ہے اللہ سے محبت کا تعلق بڑھانے کے لیے۔ تو جو باتیں کہی جا رہی ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس تعلیم کے ذریعے سے ہماری زندگیاں اور آنے والوں کی زندگیاں اللہ تعالیٰ بدلنے کا سبب بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔